السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہم اپنی ہفتہ وار نشست میں ایک بہت ہی دلچسپ ٹاپک کو پڑھ رہے ہیں، اور وہ ایک بہت ہی پر اسرار اور بہت بڑی روحانی شخصیت ہیں جنہیں دنیا شیخ عبد القادر شاہ جیلانی کے نام سے پکارتی ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو آنکھوں پر پٹی باندھ کر نہیں چلا رہا، میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنے لوگ آپ بھائی مجھ سے منسلک ہیں وہ سب جو بھی کریں ان کی پوری بایولوجی، پوری ایک لاجک ان کو پتہ ہو کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں، یہ کس لیے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کا سیاق و سباق ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ حضرت شیخ عبد القادر شاہ جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ کتب کیا ہیں اور کتب کتنے ہیں اور کتب کی کیوں ضرورت ہے۔ دیکھیں، انسان کی جو تربیت ہے وہ سب سے اہم ہے۔ اللہ کی نظر میں سب سے اہم جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ انسان کی تربیت۔ اس بات کا اندازہ ہمیں اس بات سے لگتا ہے کہ اللہ نے صرف انسان کو سمجھانے کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیج دیے کہ جاؤ اور میرے بندے کو سمجھاؤ۔ تو اللہ کی نظر میں جو اہم پروجیکٹ ہے وہ کیا ہے؟ تربیت انسان۔ کسی طریقے سے میرے بندے کی تربیت ہو جائے۔ اچھا، وہ ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ ہماری شاہ رگ سے زیادہ قرابت رکھنے کے باوجود پھر خود کیوں نہیں سمجھا سکتا ہمیں؟ ایک ایسی روحانی طاقت جو ہماری شاہ رگ، یہ شہ رگ بالکل قریب، جو اس سے بھی کہتا ہے میں تیرے زیادہ قریب ہوں، میں تیرے گمان سے بھی زیادہ قریب ہوں، ٹھیک ہے؟ اس کے باوجود وہ ہمیں جبرن بھی تو سمجھا سکتا ہے نا، ہمارے پاس وہ ہدایت ہمیں ڈال سکتا ہے ہمارے کان میں، ہمارے قلب میں، ہمارے دل میں، ہمارے دماغ میں، لیکن نہیں۔ اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے ہماری ہی طرح کے، بظاہر ہماری ہی طرح کے بندوں میں سے چند بندوں کو الگ کر کے انہیں منصب جو ہے نا انبیاء، منصب رسالت، منصب ولایت، ہر نبی ولی بھی ہوتا ہے، ہر نبی ولی بھی ہوتا ہے، ہر ولی نبی نہیں ہوتا لیکن ہر نبی ولی بھی ہوتا ہے، یعنی عام بندوں میں سے اپنا دوست بنا کے انہیں پھر اپنا میسنجر، اسے اپنے پیغام دے کر کہا کہ جاؤ اور میرے لوگوں کو سمجھاؤ کہ تمہارا رب تم سے یہ چاہتا ہے۔ ہم اللہ کے حضور نماز میں پیش ہوتے ہیں، ہم کھڑے ہو رہے ہیں، رکوع میں جا رہے ہیں، سجدے میں جا رہے ہیں، اس سے اللہ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ اللہ کی ذات بڑھ رہی ہے؟ اگر کسی نے سجدہ نہیں کیا تو کیا اللہ کی ذات گھٹ رہی ہے؟ نہیں۔ جو ہر چیز کا ایک حسن ہوتا ہے، بندے کا جو حسن ہے وہ ہے بندگی سے، ٹھیک ہے؟ اب ہمیں عبادات کا، مصنون دعاؤں کا، زندگی جینے کے جتنے طور طریقے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے اللہ نے ہم انسانوں میں سے ہی کچھ خاص اسپیشلائز بندے، جنہیں انبیاء، رسول، نبی کا نام دیا گیا، چن کر ہمارے لیے بھیجے تاکہ تربیت انسان مکمل ہو سکے۔ قرآن آیا کس لیے؟ تربیت انسان کے لیے۔ تورات، زبور، انجیل کس لیے آئی؟ تربیت انسان کو سب کسی طریقے سے انسان سمجھ جائے، کیونکہ اللہ آپ کو ہمیں آزاد چھوڑ کر ہم سے یہ چاہتا ہے کہ یہ دلی طور پہ مجھ سے محبت کرے، یعنی اختیار دے کے نا۔ ایک تو ہے نا جبرن، اس نے کریلے کو جبرن باندھ دیا ہے کہ کریلے کی بیل پہ ہمیشہ کریلے آئیں گے۔ کبھی انگور آئے؟ کبھی انگور کی بیل پہ کریلے آئے؟ کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ اللہ نے ان کو ذمہ لگا دیا، تم سو یہی پیدا کرو، وہ سو یہی پیدا کر رہے ہیں۔ ہمیں بھی ٹھونس سکتا تھا نا کہ تو میری عبادت کر، کس کی اوقات تھی کہ وہ اللہ کے حکم سے سرگردانی کرتا؟ کسی میں ہے؟ نہیں۔ دراصل اللہ ہمیں کھلی چھوٹ دے کے نا پھر چاہتا ہے کہ تو اپنی چاہت سے میری طرف آ، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس چاہت کو، انسان کو اللہ سے قرب حاصل کرنے کے لیے پھر اس نے نبی بھیجے۔ اب پھر انبیاء کا سلسلہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بعد آنا بند ہو گیا۔ اب سمجھانے والا جو راستہ اور دروازہ تھا وہ کلوز ہو گیا،
اب کسی نبی نے ان کے بعد اس چیز پر ہمارا یقین ہے، اعتماد ہے۔ جو شخص ختم رسول ختم نبوت پر یقین نہ رکھے وہ کافر ہے، اس کا ہمارے اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اب تربیت انسان تو تب اس وقت تک یہ چیپٹر انکمپلیٹ ہے جب تک انسان اور آ رہے ہیں ایسے نا جی۔ پھر سمجھائے گا کون؟ پھر اللہ نے اولیاء پیدا کیے، صلحاء پیدا کیے، صالحین، تبع تابعین، صحابیہ، صحابیات، ولی، غوث، قطب، ابدال، اس طریقے سے درجہ بدرجہ وہ چند لوگ پیدا کیے جن کو مکتب اور منصب دیا اور عزت دی انبیاء کے برابر۔ ٹھیک ہے، استاد بھی انبیاء کے برابر ہوتا ہے، کیونکہ کسی کو بھی علم دینا یا کسی کی بھی تربیت کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے ان سلاسل کے اندر ایک درجہ آتا ہے کتب کا۔ سب سے پہلے کتب کون ہیں؟ امت محمدیہ کے پہلے کتب جو ہیں وہ ہیں امام حسن مجتبی۔ اب امام حسن مجتبی سلام اللہ علیہ، اچھا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ اہل بیت کے نام کے ساتھ علیہ السلام کیوں لکھتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہما کیوں نہیں لکھتے؟ ایک نقطہ ہے، ویسے بات میرے ذہن میں آ گئی، میں نے کہا آپ کو بتاتا چلوں۔ علیہ السلام وہاں لکھا جاتا ہے جن پر اللہ کا سلام آئے، جن پر اللہ کی طرف سے سلام آئے تو ان کو کیا لکھا جاتا ہے؟ علیہ السلام۔ اب نماز میں اہل بیت پر سلام آ رہا ہے اللہ کا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو ہر خاندان رسول میں وہ ازواج رسول ہیں، خواہ وہ ازواج رسول ہیں، اولاد رسول ہیں، بنت رسول ہیں، اللہ کے نبی کے خاندان سے وہ لوگ جو حالت ایمان میں اس دنیا میں رہے، جنہوں نے آپ کی نبوت اور رسالت پر یقین رکھا، آپ ان کے نام کے ساتھ علیہ السلام لگا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے ساتھ لکھا جاتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ جن کے ساتھ علیہ السلام لکھا جاتا ہے وہ غلطی سے پاک ہوتے ہیں، وہ معصوم ہوتے ہیں، وہ غلطی نہیں کر سکتے۔ جن کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہما لکھا جاتا ہے ان کے اندر غلطی کا عنصر ہو سکتا ہے نہیں، میں بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو پہلے کتب ہیں وہ ہیں امام حسن۔ وہ امام حسن کہ ان کو کیسے کتب مقرر کیا گیا؟ جب بنو امیہ بن خلف کی حضرت امام حسن کے ساتھ لڑائی ہوئی تو آپ نے امت محمدیہ کا ناحق قتل بہانے کے لیے کہ میری وجہ سے مدینے میں قتل و غارت نہ ہو، آپ نے کیا کیا کہ آپ نے منبر رسول چھوڑ دیا، مصلی رسول چھوڑ دیا امت کے مفاد کی خاطر۔ جب آپ نے یہ کیا تو اللہ رب العزت نے آپ کے اس فعل کو پسند فرما کے آپ کو سلطنت باطنیہ عطا کی اور آپ کو امت محمدیہ کا پہلا کتب مقرر کیا۔ کتب کے پاس کیا اختیار ہوتا ہے؟ جتنے روحانی سلاسل ہیں، آپ کوئی بھی روحانی تعلیم عمل کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، کچھ بھی ایسا کر رہے ہیں تو اس کا تعلق کس سے ہے؟ کتب سے۔ اس کی کمانڈ کس کے پاس ہے؟ کتب کے پاس ایک باطنی بادشاہت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ باطن میں جس کو کچہری رسول تک پہنچنے دے نہ پہنچنے دے، وہ سارے انسانوں کی روحیں اسی کی روح سے ملاقات کر کے جائیں گے۔ تو ان کی کتبیت چلتی رہی یہاں تک کہ حضرت غوث اعظم کی پیدائش ہوئی۔ تو جو دوسرے بڑے کتب ہیں وہ کون ہیں؟ حضرت شیخ عبد القادر شاہ، جن کا اصل نام کیا ہے؟ غلام محی الدین۔ ٹھیک ہے، آپ کا اصل نام غلام، آپ دوسرے کتب ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کی کتبیت جب تک رہے گی جب تک امام زمانہ نہیں آ جاتے، جب تک 12ویں امام نہیں آتے اس وقت آپ کتب ہیں۔ کوئی بھی شخص ولی نہیں بن سکتا آپ کی کتبیت کو تسلیم کیے بغیر۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو تصرف دیا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے قبریں بنائی ہیں، بہت سارے لوگوں نے فرضی پیر بنائے ہیں، بہت کچھ کیا لوگوں نے پاپولیرٹی حاصل کرنے کے لیے، لیکن چند دن اس کے بعد ختم ہو گئے۔ لیکن آپ کو یہاں سے گئے ہوئے دیکھ لیں کتنا عرصہ ہو گیا ہے،
لیکن آج تک آپ کا جو روحانی تصرف ہے وہ آج بھی چل رہا ہے، اور آج تک کسی کی یہ جرت نہیں ہوئی کہ کوئی اتنا بڑا دعویٰ کر سکے کہ میں وہ ہوں جس کا پاؤں تمام اولیاء کی گردن پر ہے، جس کا پاؤں تمام اولیاء کی گردن پر ہے۔ آج ہم انہی کی شخصیت کو پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کے شخصیت کو بتانے سے پہلے تھوڑا سا ان کا ایک درجہ ہے قطبیت کا، کہ کتب کون ہوتا ہے، اور کتب امت محمدیہ میں کتنے ہیں؟ صرف 3۔ پہلے امام حسن، دوسرے حضرت شیخ عبد القادر شاہ جیلانی، اور تیسرے امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام، ٹھیک ہے؟ حضرت شیخ عبد القادر شاہ جیلانی ایران کے ایک شہر کرمان کے ایک قصبے گیلان میں پیدا ہوئے۔ کب پیدا ہوئے؟ 470 ہجری میں، ٹھیک ہے؟ 470 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی، شب رمضان کی پہلی، رمضان مبارک کی پہلی رات کو آپ پیدا ہوئے، ٹھیک ہے؟ بالکل، آپ گیلان کے قصبے میں پیدا ہوئے تو آپ کو اس وجہ سے گیلانی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ والد اور والدہ دونوں کی طرف سے آپ کے جو سلسلے ہیں وہ ایک طرف سے امام حسن اور ایک طرف سے امام حسین سے آپ کا شجرہ نسب ملتا ہے، اس وجہ سے آپ کو حسنی اور حسینی سید کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اور کسی کے پاس ایسا درجہ نہیں ہے، صرف غوث اعظم کے پاس ہے۔ آپ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو کیا ہوا کہ آپ فجر سے لے کر مغرب تک دودھ نہیں پیا کرتے تھے، ماں کا دودھ نہیں پیا کرتے تھے، اور یہ بات پورے گیلان میں پھیل گئی تھی کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جو ماں کا دودھ نہیں پیتا، اور جب روزہ کی افطاری ہو جاتی پھر آپ اپنی ماں کا دودھ پیا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اس بات کی وجہ سے آپ کو مادرزاد ولی کہا جاتا ہے، کہ آپ اپنی ماں کے شکم اطہر سے ولی پیدا ہوئے، ٹھیک ہے؟ آپ کی پرورش آپ کے نانا نے کی، ٹھیک ہو گیا کچھ عرصہ۔ اس کے بعد جیسے جیسے آپ بڑے ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو کہا کہ بیٹا دنیا داری کرو جیسے باقی لوگ کام کرتے ہیں، تو آپ کو 2 بیل کے جوڑے بنا کر دیے کہ جاؤ اور کھیتی کرو۔ جب آپ چھوٹے تھے 5-7 سال کی عمر میں، تو آپ جب بیلوں کا جوڑا جوت کر چلا رہے تھے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں بیلوں کو ہانک رہا تھا، تو بیلوں سے کو اللہ نے قوت گویائی دی، اور بیلوں نے کہا کہ اے شیخ عبد القادر، اے غلام محی الدین، کیا تم بیل ہانکنے کے لیے پیدا کیے گئے ہو؟ ہرگز نہیں، تم تو کسی اور کام کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس آواز کا اتنا میرے اوپر اثر ہوا کہ مجھے بخار ہو گیا، اور میں وہاں سے خوف زدہ ہو کر اپنے گھر آ گیا، اور 2-4 دن تک مسلسل میں بخار کے زیر اثر رہا۔ جب آپ نے یہ بات اپنی والدہ کو بتائی تو آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو پھر دینی تعلیم کے لیے بھیجا کہ آپ جاؤ درس اور تدریس مکمل کر کے لاؤ، تو آپ نے قرآن پاک حفظ کیا، قرآن پاک کی تعلیم مکمل کی۔ جب آپ کی قرآن پاک کی تعلیمات مکمل ہو گئیں تو پھر کیا ہوا کہ آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو ایران بھیجا کہ آپ شہر چلے جاؤ، اور وہاں پر آپ سب سے پہلے تقریباً 1170 میں کہا جاتا ہے، نہیں 1000 کچھ میں کہا جاتا ہے میرے خیال میں، کہ آپ نے عیسوی میں آپ نے جا کر حضرت ابو سعید مبارک آپ کے شیخ اول ہیں، یہ وہ انسان تھا جس کو یہ شرف ملا کہ آپ غوث اعظم کے بھی پیر ہیں، ان کے ہاتھ پہ آپ نے بیعت کی، اور بیعت کر کے آپ نے باقاعدہ طور پہ تصوف کی تعلیم حاصل کی، روحانیت کی، سالکیت کی، یہ پیری فقیری والی لائن جو ہے، جو تصوف کی لائن ہے، جو دل کی لائن ہے، قلب کی لائن ہے، ہمارے باطن کی لائن ہے، اصلاح ہے باطن کی، اس کی تعلیم آپ نے شروع کی۔ جب آپ کو یہ تعلیم آپ کے مرشد پاک نے دی، آپ نے جب اس میں کمال حاصل کیا، تو کمال حاصل کرنے کے بعد آپ کے شیخ نے آپ کو 25 سال کا ایک عمل دیا کہ یہ ایک عمل ہے، جاؤ اور غلام محی الدین اس پر ریاضت کرو۔ آپ نے 25 سال جنگلوں میں گزارے، اور 25 سال میں کٹھور تپسیا کی، کٹھور محنت کی، مشقت کی، مجاہدہ کیا، 25 سال۔ تو 25 سال کے بعد جب آپ اپنے فن کمال کو پہنچے اور آپ کی ولایت کا ظہور ہوا، تو آپ دوبارہ واپس اپنے ہی شہر میں چلے گئے، اور وہاں جا کر آپ نے باقاعدہ طور پہ لوگوں کو درس و تدریس کا کام شروع کیا، لوگوں کی اصلاح کا جو علم ہے اس کی ابتدا کی،
اور آپ نے 40 سال پھر لوگوں کو سمجھانے میں صرف کیے، 40 سال۔ تو آپ فرماتے ہیں ہر ولی کی ولایت کی ایک بیس ہوتی ہے۔ مجھ شیخ عبد القادر شاہ جیلانی کی ولایت کی جو بیس ہے وہ کیا ہے؟ سچ۔ کس پر؟ سچ پر۔ میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اور آپ کا وہ واقعہ بھی مشہور ہے، چھوٹے سے جب آپ تھے تو والدہ نے آپ کو اپنی قمیض کے اندر 40 دینار سی کر دیے اور جاتے ہوئے فرمایا کہ بیٹا دیکھو جھوٹ نہ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ جب آپ راستے میں گئے تو ڈاکوؤں نے روکا اور ڈاکوؤں نے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو آپ نے مسکرا کر کہا کہ ہاں میرے پاس 40 دینار ہے۔ 40 دینار اشرفی سونے کا سکہ ہوتا ہے وہ۔ تو جب انہوں نے کھول کے دیکھا تو واقعہ اس میں پیسے تھے۔ انہوں نے کہا یہ تو تم چھپا بھی سکتے تھے، کسی کو پتہ بھی نہ چلتا۔ تو آپ نے اس وقت فرمایا کہ میری ماں نے مجھے کہا تھا کہ دیکھو بیٹا جھوٹ زندگی میں کبھی نہ بولنا۔ تو اس سے دیکھ کر ڈاکوؤں نے توبہ کر لی۔ یہ وہ پہلا آپ کا معجزہ ہے، اور اسی کی بیس پہ آپ نے فرمایا کہ دیکھو میری ولایت کا جو راز ہے وہ سچ پر ہے، بے شک وہ سچ پر۔ آپ کی پیدائش سے 10 سال پہلے شیخ ابو احمد عبداللہ فرماتے ہیں کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ اس امت کے کتب کہاں ہیں اس وقت؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس امت کے کتب مدینہ میں ہیں۔ اور وہ دیکھو مدینہ سے پھر ایران کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہاں سے ایک جوان اٹھے گا جو زندگی میں پہلی بار ایک ایسا ولی ہوگا جو دعویٰ کرے گا کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے۔ ایک اللہ کے ولی سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ تو اتنے بڑے شیخ ہیں، کیا ان کا قدم بھی آپ کی گردن پر ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب شیخ عبد القادر شاہ جیلانی نے اس چیز کا دعویٰ کیا تھا کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے، تو میں اس وقت ایک بند غار ایک گفا کے اندر ریاضت میں مصروف تھا۔ تو میں نے ان کی آواز وہاں ایسے سنی جیسے وہ غار کے باہر ٹھہر کر کہہ رہے ہو، اور میں نے اسی وقت اپنی گردن جھکائی تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی وقت میری گردن پر اپنا پاؤں رکھا۔ ٹھیک ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر شاہ جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب باقاعدہ طور پہ اپنی تصوف کی یا دین کی خدمات کے لیے آپ نے باقاعدہ طور پہ اپنے علاقے میں جب اس کام کی ابتدا کی تو آپ نے 40 سال کی جب مسلسل تبلیغ کی، اس میں بہت سارے لوگوں کو آپ نے مسلمان کیا، بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے، اور آپ نے ایک بڑی درسگاہ بھی بنائی جو آج بھی آپ کی مزار کے ساتھ ہے۔ آپ کا مزار ہے نا، تو مزار کے بالکل صحن کے اندر ایسے جیسے داتا علی حجویری کا نہیں درمیان میں ایک کھلا صحن ہے، ایسے ایک بڑا وسیع صحن ہے، اور چاروں طرف ایسے جیسے داتا علی حجویری کے باہر خیمے لگے ہوئے ہیں، مزار کے باہر ایسے گول برآمدے ٹائپ بنے ہوئے ہیں، ایسے بنے ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی ایک بہت بڑی لائبریری بنی ہوئی ہے آپ کے مزار کی، اور اسی کے ساتھ آپ کا آج بھی وہ درسگاہ، آج بھی آپ کی وہ درسگاہ ہے جہاں پر آپ بچوں کو تعلیم دیا کرتے تھے، اور آج آپ وہیں جو آپ کی درسگاہ تھی وہیں آپ دفن ہوئے۔ ٹھیک ہے۔ تو شیخ عبد القادر شاہ جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو اللہ رب العزت نے ایسے وصف سے نوازا اور ایسی حکومت دی کہ جب تک حضرت امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام اس دنیا میں نہیں آئیں گے تب تک کوئی بھی شخص کوئی بھی روحانی عمل کر رہا ہے تو وہ کبھی بھی روحانیت میں کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک آپ سے وہ روحانی طور پہ آپ سے وہ اس عمل کی اجازت نہ لے، یا جب تک وہ آپ کے زیر اثر نہ آئے، اس وقت تک آپ وہ شخص اس عمل میں کامیاب نہیں ہو سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے گا، کوئی بھی شخص کسی بھی فیلڈ کے اندر اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اس فیلڈ کے ماہر کی نظروں سے اس کا فن نہ گزرے۔ ٹھیک ہے۔ تو شیخ عبد القادر شاہ جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ واحد ہستی ہیں۔ اچھا، ان کی جتنی بھی دینی خدمات ہیں ان سے ہٹ کے آپ وہ واحد بزرگ ہیں، اللہ کے نیک ولی ہیں جنہوں نے سلسلہ قادریہ کی بنیاد رکھی۔ یہ جو قادری سلسلہ ہے یہ آپ کے ہی اس سے ہے، آپ کے ہی سلسلے سے منسوب ہے، اور آپ نے روحانیت کے اندر وہ پر پیچ گتھیاں اتنے احسن انداز سے سمجھائیں اور سلجھائیں
کہ آپ کے نام کے اندر بھی آج بھی روحانی تصرف قائم ہے، آپ کے نام کے اندر بھی آج بھی روحانی تصرف قائم ہے۔ آج بھی کوئی شخص اگر روحانیت کے اندر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو وہ سب سے پہلے آپ سے 2 رکعت نماز نفل آپ کی روح کو ہدیہ کر کے دعا کرتا ہے کہ یا شیخ عبد القادر شاہ جیلانی، مجھے آپ یہ جو میں عمل کر رہا ہوں اس کے اندر بالواسطہ یا بلا واسطہ کہیں کوئی کمی بیشی ہے تو اس کو دور فرما دیں۔ اور اگر کوئی شخص روحانیت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو وہ روزانہ اپنا معمول بنائے، یا ہفتے میں ایک بار اپنا معمول بنائے، یا مہینے میں ایک بار اپنا معمول بنائے کہ وہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے آپ کو ہدیہ پیش کرے اور فاتحہ اخلاص کرے آپ کے نام سے، تو اللہ رب العزت اس کی روحانیت کو بڑھائیں گے۔ دیکھو بھائی، جو انچارج ہے نا، انچارج، اگر ہمارا اس سے تعلق بنے گا تو ہمارے اندر نور کنورٹ ہوگا۔ اللہ نے انہیں ایک شاہی دی ہے، اللہ نے انہیں ایک تصرف دیا ہے۔ آپ اور میں دیکھیں، آپ حقیقت کو مانیں یا نہ مانیں، حقیقت کو اس چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حقیقت تو ایک کھلی ہوئی کتاب ہے۔ اگر اب رات ہے، آپ نہ مانیں، نہیں جی دن چل رہا ہے، تو کیا رات کو فرق پڑتا ہے؟ بالکل بھی نہیں پڑتا۔ شیخ عبد القادر شاہ جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کے متعلق بہت سارے لوگوں نے بحثیں کی، بہت سارے لوگوں کو آپ سے اختلافات بھی ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ، لیکن ہم جو جماعت اہل سنت والجماعت جو ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم کسی کو غلط نہیں کہہ رہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام جب تک اس دنیا میں نہیں آتے اس وقت تک آپ کا روحانی تصرف ہے، اس وقت تک اللہ نے آپ کو ایک شاہی عطا کی ہے کہ آپ جس کو چاہیں ولایت دے دیں، کیونکہ آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی مقدس اولادوں میں سے ہیں، اور فرمایا جاتا ہے کہ علی علیہ السلام کے بغیر کوئی ولی ہو ہی نہیں سکتا، اور آپ والد اور والدہ کی طرف سے، باپ کی طرف سے اور والدہ کی طرف سے، ایک طرف سے امام حسن اور ایک طرف سے امام حسین کی اولاد سے ہیں، تو آپ بالواسطہ یا بلا واسطہ خون علی المرتضیٰ ہیں، اور آپ کو یہ تصرف ملا ہے کہ آپ جسے چاہیں ولی قرار دیں۔ وہ کہا جاتا ہے نا کہ چور آ کر چھپا تھا آپ کے پاس، تو آپ اس وقت اللہ کی عبادت اور ریاضت میں مصروف تھے، تو آپ نے دیکھا کہ وہ چھپا رہا، صبح ہو گئی تو دروازے پہ دستک ہوئی، کسی شخص نے کہا کہ وہاں کسی علاقے میں ایک ولی چاہیے، ایک فلاں علاقے کا جو اللہ والے تھے وہ فوت ہو گئے، وہ جو کتب ابدال تھے وہ فوت ہو گئے، تو آپ نے فرمایا یہ چٹائی کے اندر بندہ لپٹا ہوا ہے، اس کو لے جاؤ، یہ ابدال ہے۔ تو اس نے کہا حضرت میں تو چور ہوں۔ آپ نے فرمایا جب تم آئے تھے تب چور تھے، اب ہم نے تمہیں ابدال بنا دیا۔ جس کو اللہ درجہ دیتا ہے اس کو اختیار بھی دیتا ہے۔ ایس ایچ او کی کرسی پر بیٹھنے والے کو ایس ایچ او کے اختیارات بھی دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو تاج، یہ جو امامے ہوتے ہیں نا، یہ صرف کپڑے نہیں ہوتے، یہ دستاریں جو ہوتی ہیں نا، یہ ان کے اندر اختیار بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جس کو مرتبہ دیا جائے اور اختیار نہ دیا جائے یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر رسول کو مرتبہ دیا ہے تو مقام محمودہ، کرسی نہیں سجائی پھر ان کے لیے کہ آپ کے کہنے سے حشر شروع ہوگا، آپ کے کہنے سے آپ کی امت کا حساب شروع ہوگا، آپ کی سفارش سے اللہ عدلی لعنتی جہنمیوں کو جنت میں داخل کرے گا، اور آپ کے سجدے سے اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر اپنا محبوب بنایا تو پھر انہیں مقام بھی دیا، ٹھیک ہے۔ دیکھو جتنے انبیاء زمین کے میں پیدا ہوئے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء اللہ نے زمین پر بھیجے، سب نے کہا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ۔ کسی نے یہ بھی کہا اشہد اللہ الہ، اشہد اللہ، میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دے رہا ہوں۔ جو گواہی دیتا ہے وہ دیکھتا ہے، موقع کا چشمدیدہ گواہ ہوتا ہے۔ ہمارے وہ واحد نبی ہیں جنہوں نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، باقیوں نے سب نے کہا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ موسیٰ کلیم اللہ داؤد، کسی نے یہ نہیں کہا اشہد، یعنی میں گواہ ہوں۔ گواہ وہ ہوتا ہے جو دیکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تصرف ہے اللہ کے نبی کا، ٹھیک ہے۔ ہر نبی کو معراج ہوئی اپنے اپنے انداز سے، اللہ کے نبی کو جو معراج ہوئی آج تک کسی کو نہیں ہوئی۔ پھر اللہ کے نبی کی ذات مقدسہ کے، اللہ کے نبی کی امت کے اندر جو اولیاء اللہ پیدا کیے گئے ان کو بھی اللہ نے کمال کی وسعت دی، کمال کی روحانیت دی کہ ایسی کسی کو بھی نہ دی گئی، کسی کو بھی ایسی روحانیت نہیں دی گئی۔
اگر ہم راہ سلوک پر چل رہے ہیں، اگر ہم راہ سلوک میں آسانی چاہتے ہیں، ہم اس میں جلدی کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو یہ ایک میں آپ کو ٹوٹکا بتا رہا ہوں کہ آپ روزانہ ورنہ ہر جمعرات ان کے لیے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے ان کو ہدیہ کر دیں، اور پھر سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ کے وہ بھی ان کو ہدیہ کر دیں، ٹھیک ہے؟ اور ان سے دعا مانگیں کہ یا شیخ عبد القادر شاہ جیلانی، اللہ نے آپ کو یہ تصرف دیے ہیں، ہم آپ سے اپنا روحانی فیض طلب کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ سے روحانی فیض چاہتے ہیں، کیونکہ اچھا ایک انڈیا سے ایک میرے شاگرد نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ جی ہم غوث اعظم سے روحانی فیض کیسے پا سکتے ہیں؟ تو اس سے مجھے یاد آیا ہر وہ شخص جو اس دنیا سے چلا گیا ہے، ہم اس سے روحانی کنیکشن کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ دیکھو، جب انسان اپنا جسم چھوڑ دیتا ہے نا، پھر وہ لافانی ہو جاتا ہے، وہ غیر مادی ہو جاتا ہے۔ ہر وہ شے مادہ ہے جو دیکھتی ہے، حجم رکھتی ہے، وزن رکھتی ہے، محسوس کی جا سکتی ہے، وہ مادہ ہے، پھر وہ مادی نہیں رہتی، غیر مادی ہو جاتی ہے۔ اس کو زمان، مکان، جگہ، کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی، ٹھیک ہے؟ اور ہم مادی دنیا میں رہ رہے ہیں، اور مادی دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس غیر مرئی مخلوق یا اس غیر مادی دنیا سے تعلق پیدا کرنے کے لیے کچھ تو ہمیں ایسا کرنا پڑے گا نا کہ جس سے ہمارا تعلق جڑ سکے۔ اس کے لیے ایسا ہے کہ جتنا ہو سکے اپنے اندر سچائی کو پیدا کریں، جتنا آپ اپنے اندر ارجا کو پیدا کریں گے، روحانیت کو پیدا کریں گے، اتنا ہم اس دنیا کے کلوز ہوتے جائیں۔ اب روحانیت کیسے پیدا ہوگی؟ روحانیت خاموش رہنے سے روحانیت پیدا ہوتی ہے، خاموش رہنے سے، ٹھیک ہے؟ اور اپنے خیالات کو، اپنے اندر کو شدھ صاف رکھنے سے روحانیت پیدا ہوتی ہے۔ دیکھو، ہم جو کھاتے ہیں کچھ دیر کے بعد ہمارا جسم کہتا ہے کہ اسے باہر نکالو، ورنہ ہم مرنے لگ جاتے ہیں۔ وہ کسی شکل میں بن کے ہمارے جسم سے باہر نکل رہا ہے نا، گندگی باہر نکل رہی ہے، سٹور کر کے دیکھ لو، ہوتی ہے۔ ہمارے جسم کے اندر خون کے بننے والے قطرے بھی ایک وقت آتا ہے بیکار ہو جاتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ بھر جاتا ہے ان میں، ٹھیک ہے؟ ہم جو سانس لے رہے ہیں وہ بھی لے کے پھر باہر نکال رہے ہیں، ایسے ہے نا؟ واحد ایک چیز ہے جو ہم اپنے اندر پیدا کر رہے ہیں اور اپنے اندر ہی رکھے جا رہے ہیں، غصہ، انا، ضد، حسد، کینہ، بغض، نیگیٹو ارجا، نیگیٹو انرجی، گندے خیالات، بھیڑی بری سوچ، وہ ہم اندر پال رہے ہیں، تو وہ اندر کچھ نہیں کر رہی ہوگی، وہ نیگیٹیوٹی کو پیدا کر رہی ہے، اشانت کر رہی ہے، ہمیں اندر سے ہمیں دکھی کر رہی ہے، ہمارے اندر خیالات فاسدہ کو بنا رہی ہے۔ تو یاد رکھنا، آگ ہمارے اندر جل رہی ہے، نقصان اجاز کو کیسے ہو سکتا ہے؟ اب مجھے اجاز پر غصہ ہے، غصہ تو میں اپنے اندر پال رہا ہوں، وہ اجاز کو کیسے نقصان دے سکتا ہے؟ وہ غصہ میں اپنے اندر پال رہا ہوں، احمد پر مجھے غصہ ہے، اب میں غصہ اپنے اندر پال رہا ہوں، اور کیسے سمجھ رہا ہوں کہ نہیں مجھے آپ سے غصہ نہیں ہے، پریشان نہ ہو، میں ایز اے ایگزامپل کہہ رہا ہوں۔ اگر ہمیں کسی سے غصہ ہے، ہم اس کے لیے اپنے اندر گندگی کو بھر رہے ہیں، نیگیٹو ارجا کو پیدا کر رہے ہیں، اور یہ سوچ رہے ہیں کہ اس سے اس کو نقصان ہوگا، نہیں تمہیں اس سے نقصان ہوگا۔ اپنے دماغ کو شدھ رکھو، اپنے خیالات کو اعلیٰ رکھو، صاف رکھو۔ جتنا تم اپنے خیالات کو، اپنے باطن کو صاف رکھو گے اتنا اچھا۔ ہم جنات کے پیچھے بھاگ رہے، ہم ارواحوں سے ملاقات کے پیچھے بھاگ رہے، ہمارے اولیاء اللہ و صالحین بستر پر سوئے رہتے تھے اور ارواح ان سے ملاقات کرنے کے لیے وقت لے کر آیا کرتے تھے۔ وہ کیا تھا؟ وہ سچے مسلمان تھے، وہ دھرم کے مسلمان نہیں تھے، کرم کے مسلمان تھے۔ ہندوؤں کا ایک جملہ ہے، وہ کہتے ہیں دھرم کوئی نہیں ہے، دھرم کہتے ہیں مذہب کو، وہ کہتے ہیں دھرم کوئی ہے ہی نہیں، کرم ہی دھرم کا نام ہے۔ کرم کام کو کہتے ہیں، کاج کو۔ اگر تم اچھے کرم کرو گے تو تم اچھے دھارمک ہو، اگر تم برے کرم کر رہے ہو اور تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم اچھے دھارمک ہیں تو جھوٹ بول رہے ہو، تمہارے ظاہر اور باطن میں تضاد ہے۔ کرم ہی دھرم کا نام ہے، اچھے کرم ہی دھرم کا نام ہے، اور ہر مذہب، ہمارا اسلام بھی یہی کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ جتنا ہو سکے خود کو صاف رکھیں۔ یہی بات
ہمارے بزرگوں نے کہی یہی بات، اقبال نے کہی، اپنے ہی من میں ڈوب کر، وہ جو میں نے باتیں آپ کو کہی وہ ساری، کہ اندر کی غلاظت کو کسی طریقے سے نکال دیں، وہ مشق کے ذریعے، وہ مراقبے کے ذریعے، وہ دھیان کے ذریعے، وہ میڈیٹیشن کے ذریعے، وہ ناچ کے، وہ بزرگوں کی خدمت کر کے، وہ اولیاء اللہ صالحین کے فرمین پر عمل کر کے، وہ شریعت پر عمل کر کے، وہ قرآن کو چوم چاٹ کے، قرآن کو پڑھ کے، قرآن کو عمل کر کے، خوشبو لگا کے، پاکیزہ رہ کے، صاف ستھرا رہ کے، جیسے بھی تو کر سکتا ہے، مقصد تیرا ایک ہونا چاہیے کہ خود کو اندر سے شدھ کر، خود کو اندر سے صاف کر دو تاکہ تمہارے اندر کوئی آئے، جی ہم نے اللہ کے نبی کی زیارت کرنی ہے، کیا تم اس اہل ہو کہ اللہ کے نبی کی زیارت کر سکو؟ تم خود کو اس قابل بنا لو، زیارت تمہیں خود بخود ہو جائے، تم خود کو پہلے اس قابل تو بناؤ۔ دیکھیں ہمارا ذہن جو ہے وہ بہت اونچی کی قاسم علی شاہ صاحب کا جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ سوچ ہمیشہ اونچی رکھو، سوچ اونچی رکھو، کرم بھی اونچے رکھو، اپنے اندر کو وہ ایٹماسفیئر دو جس سے ہمارے اندر روحانیت پیدا ہو۔ جب ہمارے اندر روحانیت پیدا ہو گئی، اور یاد رکھنا ہندو، بودھ، کرسچن، عیسائی، مجوسی، پارسی، نسائی، بہائی، یہ جتنے غیر مسلم دھارمک لوگ ہیں ان کے اندر اتنی روحانیت نہیں ہے جتنی آپ کے اور ہمارے اندر روحانیت، کیونکہ ہم وہ روحیں ہیں جنہوں نے اللہ کو دیکھ کر کہا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے، اور ہم وہ خوش قسمت لوگ ہیں جنہوں نے روحوں کے عالم میں اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ ہاں تو ہی ہمارا رب ہے۔ لہٰذا جب ہم شریر لے کر، جب ہم یہ جسم لے کر اس دنیا میں آئے تو ہم نے یہاں آ کر رب کو مانا، ٹھیک ہے، تو ہمارے اندر تو ازل سے وہ اللہ کی تجلی چھپی ہوئی ہے، بس وہ اس کو کوئی جگانے والا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ شیخ عبد القادر شاہ جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے یا کسی بھی روح سے آپ ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو اپنی روحانیت کے درجے کو اس مقام تک لے جائیں، روحیں آپ سے خود بخود ملاقات کریں، ٹھیک ہے۔